2 دن کے بعد فسح اور عید فطیر ہونے والی تھی، اور سردار کاہن اور فقیہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کیوں کر فریب سے پکڑ کر قتل کریں، کیونکہ کہتے تھے کہ عید میں نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے۔ جب وہ بیت عنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو ایک عورت جٹاماسی کا بیش قیمت خالص عطر سنگ مرمر کے عطردان میں لائی، اور عطردان توڑ کر عطر کو اس کے سر پر ڈالا، مگر بعض اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے، یہ عطر کس لیے ضائع کیا گیا، کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا، اور وہ اسے ملامت کرنے لگے۔ یسوع نے کہا، اسے چھوڑ دو، اسے کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا، اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے ہی سے عطر ملا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں بیان کیا جائے گا۔ پھر یہودا اسکریوتی جو ان 12 میں سے تھا، سردار کاہنوں کے پاس چلا گیا تاکہ اسے ان کے حوالے کر دے۔ وہ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس کو روپے دینے کا اقرار کیا، اور وہ موقع ڈھونڈنے لگا کہ کس طرح قابو پا کر اسے پکڑوا دے۔ عید فطیر کے پہلے دن، یعنی جس روز فسح کو ذبح کیا کرتے تھے، اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا، شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے ہو لینا، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا، استاد کہتا ہے کہ میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھاؤں کہاں ہے؟ وہ آپ تم کو ایک بڑا بالا خانہ آراستہ اور تیار دکھائے گا، وہیں ہمارے لیے تیاری کرنا۔ پس شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسح کو تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ ان 12 کے ساتھ آیا، اور جب وہ بیٹھے کھا رہے تھے تو یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھاتا ہے مجھے پکڑوائے گا۔ وہ دلگیر ہونے اور ایک ایک کر کے اس سے کہنے لگے، کیا میں ہوں؟ اس نے ان سے کہا کہ وہ 12 میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ اور وہ کھا ہی رہے تھے کہ اس نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور ان کو دی اور کہا، لو، یہ میرا بدن ہے۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دیا، اور ان سبھوں نے اس میں سے پیا، اور اس نے ان سے کہا، یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ پھر گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے، اور یسوع نے ان سے کہا، تم سب ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے ہی گلیل کو جاؤں گا۔ پترس نے اس سے کہا، گو سب ٹھوکر کھائیں، لیکن میں نہ کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج اسی رات مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ لیکن اس نے بہت زور دے کر کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اسی طرح اور سب نے بھی کہا۔ پھر وہ ایک جگہ آئے جس کا نام گتسمنی تھا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہاں بیٹھے رہو جب تک میں دعا کروں۔ اور پترس اور یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر نہایت حیران اور بے قرار ہونے لگا، اور ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو۔ اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے، اور کہا، اے ابا، اے باپ،
تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس پیالے کو میرے پاس سے ہٹا لے، تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں، بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔ پھر وہ آیا اور انہیں سوتے پا کر پترس سے کہا، اے شمعون، تو سوتا ہے؟ کیا تو ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکا؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ وہ پھر چلا گیا اور وہی بات کہہ کر دعا کی، اور پھر آ کر انہیں سوتے پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں اور وہ نہ جانتے تھے کہ اسے کیا جواب دے۔ پھر تیسری بار آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، بس وقت آ پہنچا ہے۔ دیکھو ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جاتا ہے۔ اٹھو چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ فی الفور یہودا جو ان 12 میں سے تھا اور اس کے ساتھ ایک بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے ہوئے سردار کاہنوں اور فقیہوں اور بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی، اور اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ کر حفاظت سے لے جانا۔ وہ آ کر فی الفور اس کے پاس گیا اور کہا، اے ربی، اور اس کے بوسے لیے۔ انہوں نے اس پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ ان میں سے جو پاس کھڑے تھے ایک نے تلوار کھینچ کر سردار کاہن کے نوکر پر چلائی اور اس کا کان اڑا دیا۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز تمہارے پاس ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، لیکن یہ اس لیے ہوا ہے کہ نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر ایک جوان اپنے ننگے بدن پر مہین چادر اوڑھے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا۔ اسے لوگوں نے پکڑا مگر وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا۔ پھر وہ یسوع کو سردار کاہن کے پاس لے گئے، اور سب سردار کاہن اور بزرگ اور فقی اس کے ہاں جمع ہو گئے، اور پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانے کے اندر تک گیا اور پیادوں کے ساتھ بیٹھ کر آگ تاپنے لگا۔ اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف گواہی ڈھونڈنے لگے، مگر نہ پائی، کیونکہ بہتیروں نے اس پر جھوٹی گواہیاں تو دیں، لیکن ان کی گواہیاں متفق نہ تھیں۔ پھر بعض نے اٹھ کر اس پر یہ جھوٹی گواہی دی کہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ میں اس مقدس کو جو ہاتھ سے بنا ہے ڈھاؤں گا، اور 3 دن میں دوسرا بناؤں گا جو ہاتھ سے نہ بنا ہو۔ لیکن اس پر بھی ان کی گواہی متفق نہ نکلی۔ پھر سردار کاہن نے بیچ میں کھڑے ہو کر یسوع سے پوچھا کہ تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر وہ خاموش ہی رہا اور کچھ جواب نہ دیا۔ سردار کاہن نے اس سے پھر سوال کیا اور کہا، کیا تو اس ستودا کا بیٹا مسیح ہے؟ یسوع نے کہا، ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کی داہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔ سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ تم نے یہ کفر سنا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے فتویٰ دیا کہ وہ قتل کے لائق ہے۔ تب بعض اس پر تھوکنے اور اس کا منہ ڈھانپنے اور اس کے مکے مارنے اور اس سے کہنے لگے، نبوت کی باتیں سنا، اور پیادوں نے اسے تماچے مار مار کر اپنے قبضے میں لیا۔ جب پترس نیچے صحن میں تھا تو سردار کاہن کی لونڈیوں میں سے ایک وہاں آئی اور پترس کو آگ تاپتے دیکھ کر اس پر نظر کی اور کہنے لگی، تو بھی اس ناصری یسوع کے ساتھ تھا۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں تو نہ جانتا اور نہ سمجھتا ہوں کہ تو کیا کہتی ہے۔ پھر وہ باہر ڈیوڑی میں گیا اور مرغ نے بانگ دی۔ وہ لونڈی اسے دیکھ کر ان سے جو پاس کھڑے تھے پھر کہنے لگی، یہ ان میں سے ہے، مگر اس نے پھر انکار کیا۔ اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو پاس کھڑے تھے پترس سے پھر کہا، بے شک تو ان میں سے ہے، کیونکہ تو گلیلی بھی ہے۔ مگر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا۔ اور فی الفور مرغ نے دوسری بار بانگ دی۔ پترس کو وہ بات جو یسوع نے اس سے کہی تھی یاد آئی کہ مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار
میرا انکار کرے گا، اور اس پر غور کر کے وہ رو پڑا۔